بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 جمادی الاخری 1447 ہجری مطابق 14 دسمبر 2025 کو دارالعلوم وقف دیوبند میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کے عنوان پر سیمینار جاری تھا کہ اچانک حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری کے پاس فون آیا کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اسٹیج پر ہی دہاڑے مار کر رونے لگے۔ اللہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی کی کامل مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، پوری امت مسلمہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مختلف سوشل میڈیا ذرائع سے یہ خبر دل و دماغ پر صاعقہ بن کر گری ہے کہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددین اب جوار رحمت میں جا چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی یوٹیوب پر سنے گئے ان کے بیانات، ان کا روشن و شاداب چہرہ، ان کے خطبات کی سطور ذہن کے آئینہ پر چلنے لگی۔ پیر صاحب کا وجود عالمی اسلام کے لیے صحرا کے سخت دھوپ میں ہوا کے ایک خوشگوار جھونکے کے مانند تھا۔ جسے بھی یہ جھونکا لمحہ بھر کے لیے میسر آ جاتا، اس کی روح تک سرشار و شاداب ہو جاتی۔ اس بات کو کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ اس امت کے لیے ایک زندہ معجزے کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا تھا اور ان کی باتیں سن کر دلوں میں سوز اور تڑپ پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ ایک صاحب دل ساقی تھے جو میں حق پلا کر تشنہ کاموں کی پیاس بجھاتے تھے۔ ان کی شخصیت میں ایسی جاذبیت اور چہرے پر نور کی ایسی شادابی تھی کہ ایک بار نگاہ پڑ جائے تو ہٹنا بھول جاتی۔ آنکھوں میں یاد الہی کا سوز اور ایسی تڑپ دکھائی دیتی تھی کہ جس کی نگاہ ان کی نگاہ سے وصل آشنا ہو جاتی، اس کی دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی۔ طبیعت میں حد درجہ انکسار اور تواضع انہیں بہت بلند مقام عطا کرتی تھی۔ بنیادی تعلیمی اعتبار سے وہ مشینوں کے انجینئر تھے، مگر قلوب کی درستگی کے لیے خالق کائنات نے انہیں منتخب فرما لیا تھا۔ عصری علوم اور دینی تعلیمات کی جامعیت نے انہیں ایک عالمی شخصیت بنا دیا اور وہ اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو نہایت مؤثر انداز میں عصری اسلوب میں پیش فرماتے تھے۔ وہ علماء دیوبند سے بے حد متاثر تھے۔ ان کا تذکرہ آتا تو آواز رند جاتی اور آنکھیں بھیگ جاتی۔ ان کی زبان میں غضب کی تاثیر اور لہجے میں بلا کا سوز ہوتا تھا۔ گھنٹوں کی تقریر میں کہیں اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ ان کے خطابات نہایت مرتب اور جامع ہوتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ تقریر سے قبل موضوع پر گہرا مطالعہ کرتے اور باقاعدہ نوٹس تیار فرماتے ہیں۔ یہی انفرادیت انہیں ممتاز کرتی تھی۔ وہ مزاحم راہ سلوک کے مسافر تھے۔ تصوف ان کا مزاج تھا، مگر ان کے خطبات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے وہ ہمیں رنگ تھے۔ عقائد ہو یا عبادات، اخلاق ہو یا معاملات، ہر پہلو ان کے بیان کا موضوع بنتا تھا۔ وہ محض ایک مقرر نہ تھے، وہ آواز دل تھے۔ وہ محض ایک واعظ نہ تھے، وہ آئینہ باطن تھے۔ ان کی آواز میں سوز تھا مگر چیخ نہیں تھی۔ ان کے بیان میں تاثیر ہوتی مگر تصنع نہیں ہوتا۔ ان کے وعظ میں گریہ ہوتا مگر مایوسی کی کہیں جھلک نہیں ملتی۔ وہ رلاتے تھے مگر اللہ سے جوڑ کر، وہ جھنجھوڑتے تھے مگر سہارا دے کر۔ حضرت پیر صاحب کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی وہ اصلاح امت کا کام شور سے نہیں شعور سے کرتے تھے۔ نفس کے زنگ کو پہچاننا، دل کی بیماریوں کو نام دینا اور پھر نہایت شفقت کے ساتھ علاج بتانا، یہ ان کا خاص اسلوب تھا۔ تکبر، ریا، حسد، غفلت جیسے امراض کا علاج وہ اس انداز سے کہتے کہ مخاطب خود کو مجروح نہیں بلکہ متوجہ محسوس کرتا۔ یہی اصل تصوف تھا۔ وہ دل توڑتے نہیں، دل جوڑنا جانتے تھے۔ ان کی مجلسوں سے اٹھنے والے شخص کی دنیا بدل جاتی تھی۔
وہ وہی نہیں رہتا تھا جو آیا تھا، آنکھیں نم، دل نرم اور نیت میں ایک نیا عزم ہوتا تھا۔ وہ ہمیں کوئی نیا سبق نہیں دیتے تھے بلکہ وہی بھولا ہوا سبق یاد دلاتے تھے۔ اللہ کو یاد رکھنا، دل کو صاف رکھنا اور مخلوق کے لیے خیر کا پیکر بن جانا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں مگر ان کی آواز اب بھی دلوں میں گونجتی ہے۔ یوٹیوب کے شکل میں مطبوع خطبات کی صورت میں ان کے خلفاء جو ان کے مجسم آئینہ اور ان کی شخصیت کا پرتو ہیں، امید ہے وہ اس پرسوز ساز کو بربط قلب پر زندہ رکھیں گے۔ حضرت جی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مجھے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بہت محبت ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے بڑھ کر ہے۔ چاروں ائمہ کرام سے محبت ہے لیکن امام اعظم رحمہ اللہ سے سب سے زیادہ ہے۔ سلاسل اربعہ کے تمام مشائخ سے محبت ہے۔ شاہ نقش بند رحمہ اللہ سے سب سے زیادہ ہے۔ تمام اکابر دیوبند سے محبت ہے لیکن حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالی حضرت ان کی جدائی صرف ایک شخص کی جدائی نہیں ہے، یہ دلوں کے ایک معالج، روحوں کے ایک طبیب اور امت کے ایک مخلص خادم کی جدائی ہے۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے اور ان کے چھوڑے ہوئے چراغوں کو بجھنے نہ دے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سبق کو جو انہوں نے ہمیں یاد دلایا تھا بھولنا نہ دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔